بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ کچھ عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل اللہ نے عطا کیے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے تھی، فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آ کر لڑکا پیدا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں فرزند کی خوشیوں کا اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ نومولود لخت جگر اور فرمانبردار بیوی کو لے کر شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں آئے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، نہ آدم ذات۔ تپتے صحرا کے ایک درخت کے نیچے وہ بندی اپنے نومولود بیٹے کو لیے چند روز سے قیام پذیر تھی۔ کھانا پانی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ماں کو اپنی بھوک کا تو احساس بھی نہیں تھا، لیکن اس کو اپنے بیٹے کی پیاس بہت بے چین کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پانی کی تلاش میں بیٹے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ پانی کے لیے بھاگتے ہوئے ایک پہاڑ پر چڑھ گئی اور پانی دیکھا۔ ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر پانی کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تو ایک پہاڑ سے وہ دوسرے پہاڑ پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑوں کے درمیان بھاگتے ہوئے اس نے 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے حضرت اسماعیل جیسے رو رہے تھے، روتے ہوئے زمین پر پاؤں مار رہے تھے، اور ان کے پاؤں زمین پر لگنے سے اللہ نے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور مبارک چشمہ ہے۔ اسے جاری کر کے اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام جاری کر دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر اور شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور پانی کو رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم سے تمام مسلمانوں کو صحتیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں پر رہ رہی تھیں کہ ایک روز بنو جرہم کے لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے۔ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا، اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہے آپ وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل کا سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے ادب فرزندی کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کا جواب سن کر سینے سے لگا لیا اور حضرت ہاجرہ کے پاس لے آئے اور فرمایا، اے ہاجرہ، آج آپ ہمارے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجیے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما لگایا، سر میں تیل لگایا اور خوشبو لگائی اور باپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔
اتنی دیر میں حضرت ابراہیم ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ وہ بیٹے کے ساتھ لے کر مٹی کی جانب چل پڑے۔ شیطان نے باپ اور بیٹے کی بات سن لی تھی۔ جب شیطان نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا۔ اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ پہلے زمرہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا کہ یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم نے یہ دیکھ کر اسے 7 کنکریاں ماریں جن سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی کچھ آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ سامنے وسطیٰ کے مقام پر پھر آپ کو ورگلانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے دوبارہ کنکریاں ماریں اور وہ پھر زمین میں دھنس گیا، لیکن آپ کچھ آگے بڑھے تھے کہ وہ اولیٰ کے مقام پر پھر سے کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں تو وہ پھر دھنس گیا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کنکریاں مارنے کا عمل اتنا پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک حج کے واجبات میں شامل کر دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ اس نے ایک نئی چال سوچی۔ وہ ایک عورت کا روپ دھار کر ہاجرہ کے پاس جا پہنچا اور اس کے پاس جا کے بولا، اے ہاجرہ، تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ باہر لے گئے ہیں، شاید اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہوں۔ اس شیطان نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ وہ تو ذبح کرنے وادی منی میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جائے؟ اس موقع پر شیطان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ وہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو صبر کی پیکر بیوی نے کہا کہ اگر وہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے تو اللہ کے حکم پر 100 اسماعیل قربان۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منی کی طرف گیا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر سر میں خاک ڈالنے اور منہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ فلک پر موجود ملائکہ جو اللہ کی تسبیح و تہلیل میں مصروف تھے اور قربانی کا منظر دیکھنے میں سب مصروف تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل نے کہا، ابا، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ مجھے نظر نہ آئیں۔ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی بات پر عمل کیا اور ہاتھ بلند کر کے اپنی پوری قوت سے تیز دھار چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل جنت میں پلنے والے ایک خوبصورت سفید رنگ کے مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی کھولی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ سفید رنگ کا مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا اور جبکہ حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے اور آواز خداوندی آئی کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تسلیم ثابت کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر اس کا فدیہ دے دیا۔ اللہ کو اپنے دونوں برگزیدہ بندوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے عبادت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قربانی کو قیامت تک کے لیے جاری قرار دے دیا۔